अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। न्यूज रूम में खुशामदीद। हमारे मुल्क में सच का कहत है, थाना कल्चर बहुत बुरा है, इंसाफ का हुसूल मुमकिन नहीं है। लैंड माफिया और कब्जा ग्रुप गवर्नर से ज्यादा ताकतवर हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नाकाम है। बल्दियाती निजाम ना होने की वजह से आम लोगों को वसाइल मुयस्सर नहीं है। इसके साथ साथ 2 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, तो आधी से ज्यादा आबादी को साफ पानी ही मुयस्सर नहीं है। ये सब बातें या हकायक मैं नहीं कह रही, मुस्ताफी होने वाले गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के अल्फाज हैं, जो बरतानिया की शहरियत छोड़कर पाकिस्तान आए कि आवाम को कुछ दे सकेंगे, कुछ बेहतर कर सकेंगे, लेकिन आज अफसुर्दा हुए कि डिलीवर नहीं कर सके तो गवर्नर हाउस छोड़कर रवाना हो गए। एक ऐसा मुल्क जहां वुज़रा या कोई भी वजीर बड़े से बड़े बहरान की सूरत भी इस्तीफा देने से महफूज रहता है, इसके बावजूद वो गाड़ी में बैठता है, झंडे वाली सलूटों से लुत्फ अंदोज होता है और उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि वजारत ऐसे है जैसे उसकी अपने घर की लौंडी हो। आखिर हमारे मुल्क में गवर्नेंस में कहां कमी है? क्यों नहीं लोगों को डिलीवर कर पा रही हुकूमतें या फिर मुंतखब नुमाइंदे जो वोट लेकर आते हैं, जो वादा करके आते हैं? कमी कहां रह जाती है? रस्मी ओहदा रखने वाले गवर्नर को इस बात का एहसास हुआ। इससे हटकर इस पर भी बहस हो सकती है कि आया इस्तीफा सियासी या गैर सियासी, लेकिन उससे बढ़कर बड़ा मामला यह है कि जो लोग वादे करके आते हैं, वो सियासी नुमाइंदे हों, वो जमातें हों या फिर हुकूमतें हों, वो डिलीवर क्यों नहीं कर पाती? नाकामी किसकी है, किस जगह पर है? इस पूरे मामले पर आज गुफ्तगू करेंगे। यहाँ इस लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा सेनेटर शाही सैयद साहब, बहुत ज्वाइन करने के लिए। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया न्यूज रूम में शिरकत के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब भी इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। चांडियो साहब, पहला सवाल आपसे जानना चाहूंगी, गवर्नर साहब जो चले गए, जाते जाते जो चार्जशीट उन्होंने लगाई है, क्या वो दुरुस्त है? पाकिस्तान में वाकई सच का कहत है? मेरे ख्याल में वो आए तो बड़ी उम्मीदों के साथ थे, लेकिन बड़े मायूस होकर वो गए। मैंने उनका सुना है और उनकी सारी बातें भी सुनी है। मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक तो उनकी बातें दुरुस्त है। अगर हकीकी दुनिया में रहेंगे तो इतने अच्छे ख्वाब नहीं देखते पाकिस्तान की हुकूमतों के लिए, लेकिन उन्होंने जो ख्वाब देखे वो चकनाचूर हो गए। और मैं वो ख्वाब नहीं, इस अंदाज से नहीं देखता कि मुकम्मल तौर पर हुकूमत जमहूरियत आ जाएगी तो बस जो ख्वाब है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ जमहूरियत को वक्त चाहिए, जहाँ उनको बेहतर पॉलिसियाँ बनाने को वक्त चाहिए, आज़ादी चाहिए और कुछ अकल भी चाहिए, कुछ इत्तेहाद और जमायतों का टीम का होना भी ज़रूरी है जमहूरियत के लिए। बदकिस्मती से इस हुकूमत के पास काबिल फ़ख्र टीम नहीं है। जो तकब्बर और गुरूर लेकर ये हुकूमत आई थी कि हमारे पास माहिरीन है, हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे, बदकिस्मती से 1.5 साल में ही पता चल गया है किसी भी शोबे में काबिल फ़ख्र कारकर्दगी इस हुकूमत की नहीं। और गवर्नर साहब का मायूस होना कुदरती बात है, वो फ़कीर आदमी है। अब तो मैं कहता हूँ, तब तो वो इस अंदाज से चले गए और वो दिल की खरी खरी बातें कह के गए। फिर देखिए आगे चलेंगे तो बातें होती चली जाएंगी। अच्छा, ये कहिएगा यहाँ पे जुबैर साहब, जिस तरह अभी चांडियो साहब ने भी कहा काबिल फख्र टीम नहीं, वो दिन भी याद है जिस दिन इंतखाब हुआ 2013 में, नवाज शरीफ साहब ने रात अवाम से कहा कि हमें इतना बड़ा मैंडेट देना कि हमें बेसाखियों की जरूरत ना रहे, इत्तेहादियों की उस तरह जरूरत ना रहे। अक्सरियत ही आपके वोटर, आपके साथ नुमाइंदे मौजूद हैं, पंजाब असेंबली में आपकी अक्सरियत है, कौमी असेंबली में अक्सरियत है, लेकिन जाने वाला गवर्नर ये कहता है कि जो पंजाब की पॉलिटिक्स है वह लेवल ऑफ करप्शन और क्रिमिनलिटी पर वो अपसेट है। क्या कहेंगे इस पे आप? नून लीग नाकाम हो गई पंजाब में, दूसरा दौरे हुकूमत मुस्तकिल और मुसलसल? नहीं, एक तो आपने ओपनिंग रिमार्क्स जो दिए आयशा, बिल्कुल के नाकामी क्यों है, आपने तो स्टार्ट ही वहां से कर लिया कि एज्यूम कर लिया कि जी नाकाम हो चुके हैं। मेरा ख्याल है जब हम बात करते हैं, जहां आप नाकामी की बात करते हैं, तो वहां जो जुबैर साहब, एक तो ये अल्फाज मेरे नहीं थे, ये आप लोगों के लाए हुए गवर्नर के अल्फाज थे, मेरे नहीं थे। जिस मुल्क में इस एक महीने में थर में 55 बच्चे मर जाएं, जहां पे 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर हो, ये तो मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो आपके गवर्नर ने कहे हैं। नहीं, पहली बात तो ये है कि आप 1.5 साल पहले जब हम आए थे तो ऐसा नहीं था कि कोई बच्चा भी स्कूल से बाहर नहीं था और आप 2.5 करोड़ हो गए। सो आप जब प्रोग्रेस की बात करते हैं तो आप एक विद इन द लिमिटेड सिस्टम बात करते हैं। हम इंग्लैंड से तो मुवाजना नहीं कर सकते, गवर्नर साहब को ये नहीं बता सकते कि जो हालात इंग्लैंड में, इंग्लैंड इज अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और पाकिस्तान इज अ थर्ड वर्ल्ड पुअर कंट्री। पहली बात तो इसको हमें अगर कंपैरिजन करना है तो हमारे रीजनल पेयर्स के साथ, हिंदुस्तान के साथ, बांग्लादेश
سری لنکا، ویتنام، کمبوڈیا، یہ ہیں ممالک جن کے ساتھ ہم کمپیٹ کر رہے ہیں. جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ہماری جو ٹیم تھی یہ ٹیم کہاں گئی، آپ نے ہی خود کہا تھا کہ مئی 2013 میں جب میاں نواز شریف نے تقریر کی تھی تو وہ آپ ہی ریفرنس دے رہی تھیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ اچیومنٹس، آپ عائشہ اگر کہتی ہیں کہ ہندوستان میں ترقی ہو رہی ہے یا ٹرکی میں ترقی ہو رہی ہے تو آپ کا یا کسی اور ملک میں، تو ہم کس بیسس پر کہتے ہیں؟ ہم میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے بیسس پر کہتے ہیں. ہم جو انفارمیشن جو انٹرنیشنل پبلیکیشنز میں چھپتی ہے یا ٹی وی میں جو انٹرنیشنل چینلز ہیں ان میں آتی ہے اس کے بیسس پر ہم کہتے ہیں نا. سو پاکستان کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو 90% میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تو بہت اچھے ہیں. اور جتنے بھی انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں، چاہے وہ وال سٹریٹ جرنل ہے، چاہے وہ فائنینشیل ٹائمز ہے، اکانومسٹ ہے یا اور کوئی ہے، وہ سب تعریف کر رہے ہیں پاکستان کی اچیومنٹس ہی. کل بہت معذرت زبیر صاحب، شاید آپ کو میرے الفاظ پسند نہ آئے. میں نے بھی آج پورا میڈیا کھنگالنے کی کوشش کی کہ آپ لوگوں کی گورننس پہ لوگ کیا لکھ رہے ہیں. میں نے پاکستان کے تقریباً تمام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جہاں جہاں لکھنے والوں نے لکھا ہے، اگر ان کے چند الفاظ میں آپ کو بتا دوں: کرائسس آف گورننس، ان اکاؤنٹیبل گورننس، آرٹ آف گورننس، بیڈ گورننس، پور مینٹیننس، یہ سب لکھا جا رہا ہے نون لیگ کی حکومت پر. عائشہ لیٹ می گیو یو آدھا منٹ اگر آپ مجھے دے دیں. پاکستان میں پچھلے 7 یا 8 سال میں جی ڈی پی گروتھ ریٹ اتنا ہائی نہیں تھا جتنا اب ہے. فسکل ڈیفیسٹ اتنا لو نہیں تھا جتنا اب ہے. انفلیشن اتنی کم نہیں تھی پچھلے 8 سال میں جتنی اب ہے. پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز پچھلے 8 سال میں بلند ترین سطح پر ہیں. پاکستان کا ایکسچینج ریٹ سب سے زیادہ سٹیبل ہے پچھلے 7 یا 8 سال میں. پاکستان میں ریمیٹنسز ریکارڈ ہائی ہیں. پاکستان میں ٹیکس کلیکشن ایز آف ناؤ اتنی ہسٹری میں کبھی نہیں اب تک. زبیر صاحب، یہ تو پھر وہ بات ہو گئی کہ عام آدمی کو کچھ نہیں مل رہا ہے. 2.5 کروڑ بچہ باہر ہے، پینے کا صاف پانی نہیں. عام آدمی انفلیشن کم ہوگا، وہ نہیں لگتا. انفلیشن اگر کم ہوگا تو عام آدمی کو کیوں نہیں فائدہ ہوگا؟ عائشہ، 48 دن میں 4 بار بجلی عائشہ اگر انفلیشن کم ہوگا تو عام آدمی کو کیوں نہیں فائدہ ہوگا؟ اگر انفلیشن کم ہوگا تو عام آدمی کو کیوں نہیں فائدہ ہوگا؟ اگر ایکسچینج ریٹ کم ہوگا تو اس کا عام آدمی کو کیوں نہیں فائدہ ہوگا؟ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ 6 مہینے پہلے کے سٹیٹسٹکس سبزیوں کے، دال کے، کسی کے اٹھا کے دیکھیں اور آج آپ اٹھا کے دیکھیں اور آپ کو فرق سامنے آ جائے گا. میں اس پہ بھی سوال کرنا چاہوں گی. جی، عام آدمی کو ہی فائدہ ہوتا ہے ان سب چیزوں کا. یہ سٹیٹسٹکس تو سبزی کا ریٹ، کسی باہر نکلنے والے ٹرانسپورٹیشن کا ریٹ کچھ نیچے اس طرح نہیں آتا نا عام آدمی کو اثر جاتا ہے. میں آؤں گی اس پہ. بالکل نیچے ہوئے پوری دنیا کہ لینڈ مافیا اور گروپ. زبیر صاحب، میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. لینڈ مافیا اور قبضہ گروپ گورنر سے زیادہ طاقتور ہے. ایک آئینی عہدہ رکھنے والا گورنر یہ بول رہا ہے کہ اس ملک میں لینڈ مافیا اور قبضہ گروپ اس سے زیادہ طاقتور اور اختیار رکھتا ہے. کیا حقیقت یہی ہے اس ملک کی؟ میں سب سے پہلے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گورنر صاحب نے جتنی باتیں کی وہ حقیقت پہ مبنی ہے اور یہ حقیقت ہے. بدقسمت نون کی یہ ہے کہ ان کے پاس ٹیم تو ہے لیکن ٹیم سے وہ کام نہیں لینا چاہتے. میرے خیال میں ہمارے ملک میں ٹیم ہے اور کام نہیں لینا چاہتے. آپ نواز شریف صاحب پہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل بالکل. اس کے بعد اچھے لوگ ہیں، ایسے نہیں ہے، مگر 4 بندوں 3 بندوں پہ منحصر کر کے سب کو پیچھے رکھا ہوا ہے ایک. اور یہ تقریباً اس میں نہیں ہے. پیپل پارٹی کا بھی یہی پوزیشن ہوگا، جو کام کے بندے وہ پیچھے ہوں گے، جو ان کے ایس سر والے ہوں گے وہ آگے ہوں گے. ہماری پارٹی میں شاید ایسا ہو. لیکن میں یہ کہہ دوں کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ عہدے کے لیے اس کی میرٹ کے معیار کا بندہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا بندہ اس عہدے کے لیے فٹ ہے تو اس بندے کو بلاتے ہیں. عہدے کے لیے بندہ ڈھونڈتے ہیں کہ اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے بندہ ڈھونڈتے ہیں؟ نہیں، میں نے مجھے ایک بات بتایا. ابھی آپ نے کہا کہ آپ کی جماعت میں بھی ہو سکتا ہے ایسا ہو، پیپلز پارٹی میں بھی ایسا ہو. جو بندہ تلاش کیا جاتا ہے وہ عہدے کے حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے؟ مجھے بات پورا کرنا. جی، ہونا تو یہی ہمارے ملک میں ہوتا ہے. عہدے کے لیے بندہ کو دنیا میں وہ عہدے کے لیے بندے کو تلاش کرے کہ وہ اس میرٹ کے اس کے قابل ہے تو اس کو لایا جائے. یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے. یہاں بندے کا عہدہ دیکھا جائے کہ اس کو کون سا عہدہ دے دوں. اب عہدے کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، اس کا ریزلٹ پہ یہی ہوتا ہے. سرور صاحب ایک آنےسٹ، ایک اچھا آدمی اور وہ بزنس مین یا امریکہ میں باہر رہ چکا ہے، واقعی اس کی سوچ جو ہے برطانیہ جو فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے اس کی طرح ہے. لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ اگر اس وہاں سے آ رہا ہے اور وہ آپ کو کوئی چیز ڈیلیور کر رہا ہے تو اس کو شامل کرو. اگر آپ کو اس پہ ٹرسٹ نہیں، اعتماد نہیں، جیسے ہم نے پریزیڈنٹ جو انہوں نے لایا ہوا ہے اس کی کیا میرٹ ہے، اس کی کیا وجوہات تھی؟ کیا اس کے ساتھ اچھے لوگ نہیں تھے؟ ان کے پاس تھے. ابھی بھی ان کے پاس پارٹی میں 4 یا 5 بندے کو وہ سامنے آ رہا ہے. وہی 4 بندے جیسے پہلے ان کا نعرہ ہوتا تھا کہ
علی بابا 40 شور، زرداری صاحب کے لیے یہ بولتا علی بابا 40 شور، اب میں یہ بولتا ہوں کہ علی بابا 4 روم پہ کام چلا رہا ہے. تو یہ مسائل تو ہے، لیکن یہ صرف نواز شریف پہ نہ ڈالا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری دیرینہ غلط پالیسیوں کی نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے نہ زرداری صاحب کو وہی چیز ڈیلیور کر سکا، نہ نواز شریف کرے گا، نہ دوسرا کرے گا. اب پاکستان میں پہلی مرتبہ ہمارا تو صرف وہ یو ٹرن لے کر کہ ہمارا قبلہ درست ہوا. پہلے آپ دہشت گردی سے نپٹ جاؤ. اب اس دہشت گردی کے ایک پہ نواز شریف نے کچھ کام اچھے بھی کیے، جیسے کراچی کا آپریشن شروع کیا، ضرب عضب شروع کر دیا، پھر وہ لگا ہوا ہے. لیکن وہ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ وہ ڈیلے اس کی پالیسی میں ہے، ان کی سوچ میں ہے، ان کی کیا وجوہات ہے. ہر کام کو ڈیلے کرتا ہے، ٹائم پہ نہیں کرتا، اور جس کی سزا وہ بھگت رہا ہے. وہ چاہے ماڈل ٹاؤن کا مسئلہ، چاہے ماڈل ٹاؤن کا مسئلہ تھا، چاہے عمران خان کے 4 حلقوں کا مسئلہ تھا، اور یہ جو موجودہ جو الیکشن کمیشن بنانے کا مسئلہ، یہ تو اس کو اس وقت کرنا تاخیر کا شکار ہے آپ کا یہ کہنا نواز شریف صاحب. متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما وسیم اختر صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. وسیم اختر صاحب، کچھ مسائل کراچی کے بھی ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے اپنے تحفظات موجود ہیں گورننس کو لے کے، خاص طور پر سندھ میں. یہ کہیے گا کہ اگر مجموعی طور پر گورننس کی بات کی جائے، تقریباً نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ 2 جماعتوں کے پاس پچھلا ٹینیور بھی موجود تھا اور آپ ان کے ساتھ تھے اس وقت بھی سندھ میں اور ابھی بھی ہیں. مطلب پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلافات ضرور ہیں لیکن کبھی ساتھ اور کبھی دور. گورننس سے مطمئن ہے متحدہ قومی موومنٹ؟ بالکل نہیں. دیکھیں، صرف پچھلا ٹینیور نہیں، جب سے یہ سیاست پاکستان میں پنپی ہے، ماضی میں 3 ٹینیور پیپلز پارٹی کے تھے، 3 سے زیادہ 4، اور 3 ٹینیور نواز شریف صاحب کے تھے. یہ 2 بڑی بدقسمتی سے صرف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کبھی باریاں ایک کی لگتی ہے، کبھی باری دوسرے کی لگتی ہے. تو ہماری مجبوری ہے کہ یا تو ہم ایک کے ساتھ ہوتے ہیں یا دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. ہمیں بھی اپنے لوگوں کے کام کرنے ہوتے ہیں، کروانے ہوتے ہیں، اور سیاست میں آپ اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے نہیں آتے. مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دونوں کی گورننس ماضی میں بھی اور آج بھی سب کے سامنے ہے، چاہے وہ آپ فیڈرل لیول پہ دیکھ لو، چاہے وہ صوبے کی لیول پہ دیکھ لو. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میری پارٹی کے 36 آدمیوں کی ہو چکی ہے. کل ہی آج تدفین ہوئی ہے سہیل بھائی کی، ان کو میں پرسنلی جانتا ہوں. 5 وقتہ نمازی، کسی کام میں نہیں، کوئی FIR نہیں، اغوا کر کے لے گئے پولیس والے، لے جا کے 3rd ڈگری سے زیادہ ٹارچر کیا، بدترین ٹارچر، اور ان کی لاش ملی ہے کہیں سے. تو یہ گورننس ہے؟ اگر سپوز کوئی کرمنل ہے، کوئی میری پارٹی کا آدمی غلط بھی کام کرتا ہے تو اس کا طریقہ ہے اریسٹ کریں، جیل میں ڈالیں، کورٹ فیصلہ کرے گا. مگر یہ آپ کو کس نے پاور دے دیے کہ ان کے بیوی بچے ہیں، ان کی فیملیز ہیں، وہ طالبان کے دہشت گرد نہیں ہے جن کی فیملیز نہیں ہے، ان کے علاقوں میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. میرے گھر میں، میرے پارٹی کے ورکرز کے گھر میں آرام سے چلے جاتے ہیں جہاں سے ریٹیلیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وسیم اختر صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ قانون میں طریقہ کار موجود ہے تو اسی کے تحت ٹریٹ کیا جائے ہر شہری کو. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ چودھری محمد سرور نے استعفیٰ دیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ نہیں ڈیلیور کر سکے اس لیے وہ عہدہ چھوڑ رہے ہیں. سندھ میں آپ کا گورنر ہے گزشتہ 12-13 سال سے، آپ لوگوں کے بھی تحفظات ہیں، آپ شہر بند کرواتے ہیں، اس سے تو عام آدمی بھی متاثر ہوتا ہے. تو کیا کوئی بہتر طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ اہم عہدوں پر موجود ہیں تو وہاں سے بات چیت کی جائے اور معاملے کا حل نکالا جائے؟ دیکھیں، گورنر سے اوپر اگر میں سمجھتا ہوں تو میرے قائد ہے الطاف حسین، جو آج دل برداشتہ ہو کے یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ اگر میں پارٹی کی قیادت چھوڑ دیتا ہوں، اگر اسٹیبلشمنٹ کو یا کسی ایسی طاقت کو میری شکل پسند نہیں ہے تو کیوں، وجہ ہے اسے کہنے کی. وہ ڈے 1 سے چیخ رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، اپیلیں کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ختم کرو. اور آن دا ادر سائیڈ الطاف بھائی ضرب عضب کے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے فوج، اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اپنے 1 لاکھ کارکنان کو ان کے حوالے کرنے کی بات کر رہے ہیں. جو بھی یہاں شہید ہوتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی تعزیت کرتے ہیں. ایک آدمی اس طرح سے چل رہا ہے کہ ملک بچ جائے، اپنے مشورے دیتا ہے، اور اس کا جب ساتھی شہید ہوتا ہے تو کوئی پوچھنے والا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی اس پہ کان بھی نہیں دھرتا. الطاف بھائی اپیلیں کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کام روکا جائے، ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے. میرے 36 پارٹی کے ایکسٹرا جوڈیشلی مار دیے گئے ہیں. اب آپ لوگوں کی جانب سے رابطہ بھی کیا گیا ہے، نواز شریف صاحب کا کہنا ہے وہ بھی کل کراچی پہنچ. جی میری بات سن لیں. آپ نے جو بات کی نا، گورنر کی بات کہاں سنیں گے یہ لوگ. اسی طرح پنجاب کا گورنر جان چھوڑا کے چلا گیا کہ یہ قوم نہیں سدھر سکتی. یہ جو قوم کون سی سیاسی، یہ جو ہمارے 2 بڑی جماعتیں اس ملک پہ ہوئی ہیں اپنے بیڈ گورننس کے ساتھ، یہ نہیں سدھر سکتے. وہ آدمی چلا گیا، واپس لندن جا رہا ہے. اسی طرح میرے قائد، میرے لیڈر الطاف حسین بھی دل برداشتہ ہوئے ہیں کہ میں نے سب سے اپیلیں کر لی. آپ گورنر کی بات کر رہے ہو سندھ کی، اس گورنر کی تو کوئی نہیں سن رہا.
کسی کی نہیں سن رہا کوئی. لوٹ مار کا بازار گرم ہے. یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں شاہد سید بھائی میرے, یہ A to Z جانتے ہیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے کراچی میں. یہ لوٹ مار کا بازار ہے اور کچھ بھی نہیں, پورے ملک میں یہی ہو رہا ہے. او بھائی, اب آپ کا ملک کا سروائیول اس میں ہے کہ آپ کو ایک پیج پہ ہو کے دہشت گردوں سے لڑنا ہے. آپ کو سیاست نہیں کرنی ہے, ابھی سیاست کے لیے ٹائم نہیں ہے. آپ کو ملک بچانا ہے, اپنے عوام کو بچانا ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں. میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں, کیا اس وقت رابطے ہیں آپ لوگوں کے پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ رحمان ملک صاحب ایک بار دوبارہ سے آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کچھ بات چیت چل رہی ہے. کیا کوئی پیچ اپ ہو سکتا ہے, کیونکہ وزیر اعلیٰ کی جانب آپ لوگوں کی طرف سے بہت انگلیاں اٹھائی گئی ہیں؟ میں تو آج بھی امید سے ہوں, پر امید ہوں کہ خدا کا واسطہ ان کے دلوں میں کچھ چیز آ جائے, ورنہ کچھ بھی نہیں بچے گا. کوئی رحم آ جائے کہ ملک کو ٹھیک کر لیں. 150 بچہ مارا گیا ہے ہمارا پشاور میں, مگر یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے انڈسٹری بنائی ہوئی ہے سیاست. یہ صرف پیسے کما رہے ہیں سارے, اور کچھ بھی نہیں کر رہے. عوام جو ہے وہ برے حال میں بیچاری. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ وسیم اختر صاحب, جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ انسانوں نے سیاست کو ایک انڈسٹری بنایا ہوا ہے. ملک کو بچانے کے لیے کوشش کی جائے اور اس کے اوپر توجہ دی جائے, سیاست نہ کی جائے. کچھ مزید بات کریں گے اس پورے معاملے پر کہ آخر گورننس کیسے بہتر ہو سکتی ہے, ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کیا اس معاشرے, اس ملک اور ریاست کے اداروں میں رہ گئی یا ختم ہو گئی. گفتگو بریک کے بعد. نیوز روم میں ایک بار پھر خوش آمدید. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. زبیر صاحب, یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ کیا کنٹروورسی تھی گورنر پنجاب کے ساتھ, جو اختلافات تھے, کیا وجہ بنی استعفے کی؟ اور کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ خود دے رہے ہیں, لیکن سرکاری میڈیا کچھ اور بتا رہا تھا, کچھ اور دکھا رہا تھا. معاملہ ہے کیا استعفیٰ دیا گیا ہے یا لیا گیا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ پرائیوی ٹو دس انفارمیشن. گورنر صاحب میرا خیال ہے انگلینڈ سے آئے تھے, کافی جذبے کے ساتھ آئے تھے, کام کرنا چاہتے تھے. لیکن ایک چیز عائشہ پلیز یاد رکھیں کہ ان کی پوزیشن ایک سیرمونیل پوزیشن تھی. سو اگر ان کے ذہن میں کوئی ایسی چیزیں تھیں کہ وہ یہاں ریفارمز, ٹیکس ریفارمز کریں گے یا ایجوکیشن ریفارمز کریں گے, وہ ان کے اس میں رسپانسبلٹیز میں نہیں آتا. سو ضرور وہ فکر مند ہوں گے, ہر پاکستانی شہری کو حق پہنچتا ہے کہ فکر مند ہونے کا. لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نہیں کر سکتا, تو ان کے تو مینڈیٹ میں تھا ہی نہیں یہ سب کرنا. ایک گورنر کی ایک سیرمونیل پوزیشن ہوتی ہے. ابھی آپ وسیم اختر صاحب سے بات کر رہی تھیں, گورنر سندھ 10-12 سال سے وہاں موجود ہیں. ہم نے دیکھا ہے ایک گورنر کی جو رسپانسبلٹیز ہیں اسی دائرے میں رہ کے وہ کام کرتے ہیں. یا KPK کے گورنر ہیں مہتاب عباسی صاحب, تو ایک گورنر تو ایک سیرمونیل پوزیشن ہوتی ہے. تو وہ پتہ نہیں کون سی چیزوں کی نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ کام نہیں کر سکے. زبیر صاحب, کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ انہیں لانے سے پہلے انہیں یقین دہانیاں کرائی ہوں تو ہم پنجاب کو ایسا بنا دیں گے, پاکستان کو ایسا بنا دیں گے, آپ یہ کر سکیں گے, وہ کر سکیں گے؟ ہو سکتا ہے کچھ ایسی یقین دہانیوں کے بعد انہیں لایا گیا ہو. نہیں عائشہ, کیسے یقین دہانی؟ مطلب ایک چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس از دی چیف منسٹر. چیف منسٹر کی رسپانسبلٹیز کا گورنر کو کیوں کہا جائے گا؟ لیکن گورنر کی, میں یہ نہیں کہہ رہا, گورنر کی اہمیت ہوتی ہے, بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے اور ان کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. بٹ اٹ از پاکستان کے قانون کے حوالے سے, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے وہ ایک سیرمونیل پوزیشن ہے. اس میں چیف ایگزیکٹو کے اختیارات ان کے پاس نہیں تھے اور نہ ہی آئندہ کوئی بھی گورنر ہوگا اس کے پاس ہوں گے. سو اسی دائرے میں رہ کے جو ان کی رسپانسبلٹیز تھیں ان کو وہ فلفل کرنی تھیں. اب اگر وہ یہ سوچ کے آئے تھے, کمٹ تو کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا, آئی ایم 100% شور, لیکن اگر ان کے ذہن میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی تو میرا خیال ہے پچھلے کافی مہینوں میں وہ دور. لیکن آپ ان کی پازیٹیو چیزیں بھی لیں. میرا خیال ہے اگر آپ ان کی سٹیٹمنٹ کا وہ حصہ لیں جس میں انہوں نے ریزنز بتائے تھے کہ میں ریزائن کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایز اے گورنر وہ نہیں کر سکتے, وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے جو کہ وہ کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ہر ایک کی خواہش ہے. میں ایک پوزیشن میں نے حاصل کی ہے اور بہت سے لوگ ہیں جو NGO کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, بہت سے لوگ میڈیا کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. آپ ہر ایک کی اپنی تھنکنگ اور آبجیکٹو ہوتا ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے. سو اگر ان کی تھنکنگ اور آبجیکٹو یہ ہے کہ جی وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور گورنر رہ کے نہیں کر سکتے, تو وہ یہ انہوں نے کہا ہے. دس از دا پرائم ریزن جو انہوں نے اپنی ریزگنیشن کا دیا ہے. ٹھیک ہے چانڈیو صاحب, یہ کہیے گا کہ ہمارے سیاسی کلچر سے ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کیوں نایاب ہو گئی, دکھائی نہیں دیتی ہے؟ کیا واقعی ہماری سیاست ایک انڈسٹری بن گئی ہے, ایک کاروبار بن گئی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ, اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں, لیکن کسی بھی سیاسی اور جمہوری حکومت پر شرافت کے ساتھ اگر انتہائی سخت تنقید کی جائے تو پھر وہ 3 الزام لگائے جاتے ہیں: کرپشن,
नाअहली अकरबा परवरी। आज बदकिस्मती से आज जिस मुस्लिम लीग की जिस हुकूमत को या हुकूमत के जिस हिस्से को फरिश्तों की हुकूमत करार दिया जाता है और दूर से धुली हुई हुकूमत करार दिया जाता है, आज उसी हुकूमत के गवर्नर ने ये तीनों इल्ज़ाम उसी हुकूमत पे लगाए हैं, अकरबा परवरी, नाअहली और आपने सुना कि उसी पे तीनों इल्ज़ाम उस पे लगे हैं। और करप्शन, ये जो हर वक्त कहते थे करप्शन करप्शन करप्शन, आज उन्हीं की हुकूमत पर उनके गवर्नर ने इल्ज़ामात लगाए। जुबैर साहब ने बड़ा अच्छा उम्दा जवाब दिया है और कौम भी सुन रही है, मैंने भी बड़ा एंजॉय किया है कि वो अगर कुछ ख्वाब लेकर आए थे तो इतने अरसे में उनका दिमाग ठीक हो गया होगा, उन्होंने अपना मौक़िफ़ समझ गया होगा कि ये वो नहीं कर सकते थे। यार बात तो अच्छी है, वो एक बिल्कुल सही है, उनके अख्तियार भी नहीं था ना, वो कर ही नहीं सकते। अब आपने कहा है कि खराबी क्या है, बीबी खराबी आज से नहीं है, कल से नहीं है, इसका इल्ज़ाम किसी एक हुकूमत पर नहीं दिया जा सकता। मैं कह रहा हूं बार बार, पाकिस्तान से कयाम से थोड़े ही अरसा पहले जो असल लोग थे वो चले गए, नाअहलों के और कमाई करने वालों के लिए जिनको खुद अपनी ज़ात पसंद थी उनके हवाले मुल्क हुआ, इदारे तबाह कर दिए गए, कोई निज़ाम नहीं चला। पूरी दुनिया में कौमों ने अपने मसाइल पर काबू पाया है, एक जमहूरियत के तसलसल से, एक निज़ाम के तसलसल से, पॉलिसियों के तसलसल से। पाकिस्तान में न पॉलिसियों में तसलसल रहा, न निज़ाम हुकूमत में तसलसल रहा। जो आया उसने अपनी देगची पका के बैठ गए, अपने कवानीन, अपनी अदालतें, अपने एहतसाब सारे। हाँ, एहतसाब होता, एक ही दौर में एहतसाब का आगाज़ हुआ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, अच्छी बात थी, लेकिन उस एहतसाब का क्या हुआ? वो एहतसाब सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सैफुर रहमान वाला एहतसाब, जिनके फिर खुद भी उनका शिकार हुए गए। अगर हमारे मुल्क में इदारे ठीक हो जाएं, हमारे मुल्क में कुछ भी ना करें, सिर्फ कानून के मुताबिक इदारे और अफराद काम करें, तो भी आप देखेंगे थोड़े अरसे में पाकिस्तान जन्नत नजीर मुल्क बन सकता है। लेकिन यहाँ है नहीं, तो कौन ठीक करेगा? पंजाब में नून लीग बैठी है, सिंध में आप लोग बैठे हैं, आपकी अपोजिशन वाले आप पर उंगली उठा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अलग मसाइल हैं, मतलब इन्हीं सियासतदानों ने करना है, इन्हीं सियासी हुकूमतों ने करना है ना। अच्छी बात, आपने अच्छी बात की है। मैं अपनी पार्टी को या हुकूमत को डिफेंड नहीं कर, जब आप वसी सवाल पूछेंगी जिसमें कौम का मफाद होगा तो मैं बहुत सारी बातों का एतराफ भी कर दूंगा। लेकिन मैं कहता हूं, अगर आप किसी भी सियासी पार्टी को हुकूमत करने देते तो आज उनका एहतसाब भी करते। आपने जमहूरियत चलने नहीं दी, 2 साल में 3 साल में वजीर आज़म को फांसी चढ़ाया, किसी को जलावतन किया, किसी को हथकड़ियां लगाकर आपने भेजा। पहली बार गुज़िश्ता हुकूमत 5 साल पूरे कर गई है। आप देखें, पहली मिसाल है कि एक पुरअमन तरीके से कानूनी अंदाजे से एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत की तरफ, दूसरी पार्टी की तरफ हुकूमत गई है। और उस 5 साल में ऐब भी बहुत, गलतियां भी बहुत, आप अगर किसी की तनकीद करना चाहे तो उसके असबाब भी बहुत है। लेकिन जो रियासत के लिए, मुल्क के लिए जो बुनियादी फैसले हैं, मेरे ख्याल में हमारी गुज़िश्ता हुकूमत ने जो फैसले किए हैं वो एक रियासत के लिए काबिल फ़ख्र फैसले, हमें उन पर फ़ख्र है। तनकीद हो सकती है, जहां जमहूरियतें पाबंद होंगी वहां आप जमहूरियत से पूरा समर कैसे हासिल करना चाहेंगे? जहां अदालतों की तलवार लटकी रहेगी सियासी गवर्नमेंट पर, वहां कैसे आप उनसे लेंगे? जहां हर वक्त हुकूमत के खिलाफ साजिश करते रहेंगे आप, इदारे उसमें मुलविस होंगे, आप जमहूरियत से कैसे पूरा सबर हासिल कर सकेंगी? बीबी, निज़ाम को नहीं बुरा भला कहना चाहिए। मैं फिर कहता हूं बार बार, जमहूरियत रूह के मुताबिक, जमहूरियत तसलसल के साथ, पॉलिसियों में तसलसल, आप देखिएगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल हो जाएगा जो अपने बहरान से निकल चुके होंगे। ठीक है शाहिद सईद साहब, आपने पूरी गुफ्तगू सुन ली चांडियो साहब की। क्या किसी की हुकूमत का अगर मुद्दत कम हो जाती है तो वो करप्शन तो से हासिल हो जाती है? हमने देखा पिछला दौर हुकूमत पीपल्स पार्टी का था, इलेक्शन हुए, नून लीग आ गई, सिंध में दोबारा पीपल्स पार्टी आ गई, पंजाब में दोबारा नून लीग आ गई। करप्शन, अकरबा परवरी, नाअहली, अवाम को कुछ नहीं मिल रहा, आज भी मसाइल वही है जो 8 साल पहले थे, कुछ नहीं बदला। तो क्या किस तरह से असल रूह बहाल होगी? क्योंकि हमें तो कुछ बदलता दिखाई नहीं देता, गवर्नेंस कैसे फिर ठीक होगी? तो सबसे पहले तो मैं जो चांडियो से जितने बातें की मैं उसको 110% मानता हूँ और सही बातें की। और इसने पहली मतलब मैं ये सुन रहा हूँ कि बिल्कुल हकीकत पे मबनी कि पार्टी का नाम नहीं लिया, मगर इस मुल्क में जमहूरियत चलानी, जिसको जमहूरियत कहते हैं, इख्तियारातों के बगैर हम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, इख्तियारात नहीं होता, नहीं बनना चाहिए। अभी आप सब बनते क्यों नहीं बनना चाहिए, लेकिन बन जाते हैं। वजह ये कि और कोई असरा नहीं है तो बोले चलो झंडे वाली गाड़ी तो है,
مگر وہ پالیسیاں جو جمہوری طریقے سے ہوتا ہے، اختیارات ہوتا ہے. پھر دوسری جھنڈے والی گاڑی اور سلوٹ سیاستدان کو بڑی تسلی اور اطمینان دیتا ہے. یہ اسی کے خاطر یہی تبھی تو ہمارا ملک اس نہج پہ پہنچا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کو جو ضرورت ہے یکسوئی کی ضرورت ہے. اس وقت سیاست کی ضرورت ختم ہو گئی، اب نہیں ہے. اس وقت ایک اچھی جو خوشائن بات ہے کہ ساری باتیں مایوسی کی غیر تو اچھی نہیں ہے. اس وقت جو آرمی چیف آیا ہوا ہے وہ ایک پروفیشنل آدمی ہے، اور ساتھ میں جو ٹیم آیا ہوا ہے چاہے وہ ISI کا ہے، وہ جو آپریشن چاہتا ہے، جو دہشت گردی جو ہم نے باقی پچھلے 35-40 سال اس چیز پہ ضائع کیے رہے، آج ہم اس چیز کو ختم کرنے جا رہے ہیں. شاہی سید صاحب، ایشو کیا آرمی کا ہے؟ اصل ایشو تو ڈیلیوری کا ہے. ایک بندے کے گھر کے دیکھیں، اگر آپ لوگ بلدیاتی ادارے نہیں بناتے، بلدیاتی نظام نہیں لاتے، تو کسی گلی محلے کا مسئلہ کس نے حل کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے کرنا ہے. وہ سارے سیاستدان جڑ کے اسلام آباد بیٹھ جاتے ہیں، لاہور بیٹھ جاتے ہیں، کراچی بیٹھ جاتے ہیں، پشاور بیٹھ جاتے ہیں. پیچھے کے علاقوں اور شہروں، گاؤں، محلوں، گلیوں کون پوچھے؟ میں یہی تو آپ کو بول رہا ہوں کہ جتنی بھی پالیسیاں پہلے اگر بنی ہے، تو جیسے آپ کو کہ بھئی احتساب پہلے اگر ہوا ہے تو نواز شریف نے اگر احتساب کیا تو زرداری کا کیا. اگر زرداری نے احتساب کیا تو نواز شریف کیا. احتساب ملک کے مفاد کے لیے نہیں ہوا. الیکشن اگر ہوا تو اپنی مرضی کے لوگوں لانے کے لیے ہوا. وہ فری الیکشن کے لیے نہیں ہوا. نہ ریاست کا مفاد عزیز، نہ عوام کا مفاد عزیز، سیاستدان کو صرف اپنا مفاد عزیز. اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے. اگر کوئی بول رہا ہے میرے سامنے آ کے بات کر لیں. ٹھیک ہے زبیر صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ جو تجزیہ کار اس وقت لکھ رہے ہیں، آپ کے بھی علم ہے کہ پچھلے 1.5-2 ماہ میں جو انرجی کرائسس، پیٹرول کرائسس ہمارے سامنے رہا، بیڈ گورننس اور پور مینٹیننس نے ہمیں 48 دنوں میں 4 بار بلیک آؤٹ ہوا ہے بجلی کا، اور پیٹرول کرائسس آپ کے علم ہے کہ ہفتہ 10 دن تک لاہور، پنجاب اور اسلام آباد پنڈی میں کیا صورتحال رہی. آپ مانتے ہیں کہ بیڈ گورننس اور پور مینٹیننس ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں، پہلے تو میں ایک کریکٹ کر دوں، ہم ہر چیز میں اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں اپنے آپ کو، اچیومنٹس کی کبھی بات نہیں کرتے، کوئی میننگ فل ڈسکشن نہیں کرتے. جب کسی بھی میں ٹاک شو میں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کی بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے. بس دنیا بھر میں اسی طرح سے اینالائز کیا جاتا ہے. پرفارمنس کے کوئی یارڈ سٹکس ہوتے ہیں نا، پرفارمنس کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے. آپ کے نزدیک پرفارمنس نہیں ہو سکتی، میرے نزدیک ہو سکتی ہے. لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو دنیا کے ایک سیکنڈ عائشہ لیٹ می کمپلیٹ، دنیا کے جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں نا، دنیا نے کسی وجہ سے اگر امریکہ میں اکنامک گروتھ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، وہ تمام چیزیں ایک طریقے سے ڈیفائن کی جاتی ہیں. یہ ورلڈ سٹینڈرڈز ہیں. میں یہ کوئی وہ راکٹ سائنس نہیں بیان کر رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کرپشن. بھائی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ابھی آپ جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ 20 سال سے جب سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن انڈیکس شروع کیا ہے، سب سے کم کرپشن اس وقت لاسٹ 1 ایئر میں، اور یہ ہمارا فرسٹ ایئر تھا جس کے بیسس پر انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے. سو تھوڑا سا اگر آپ حوصلہ بھی اور ریکگنائز بھی کریں ان چیزوں کو، ایک سٹینڈرڈ جنرل سٹیٹمنٹ دینا کہ کرپشن، نکرہ پروری، انکمپٹنس. سو ایک تو یہ ہے کہ آپ قومیں آہستہ آہستہ، اور فرسٹ ایئر میں کبھی بھی میننگ فل ریزلٹس نہیں آتے، کیونکہ فرسٹ ایئر میں آپ وہ ڈیفیکلٹ اور ٹف ڈیسیجنز لیتے ہیں جس کے اثرات جو ہیں لانگ ٹرم سسٹینیبل بیسس پر آتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم بجلی کی قیمت بڑھانے جا رہے تھے، یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن وہ مشکل فیصلہ ہمیں پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کرنا ضروری ہے. پیپلز پارٹی نے 5 سال میں نہیں بڑھایا اور سبسڈی 2 ٹریلین روپیز کی انرجی سیکٹر میں دے دی. وہی 2 ٹریلین روپیز اگر وہ ڈیولپمنٹ کے لیے اور انرجی سیکٹر کو امپروو کرنے کے لیے بڑھاتے تو پاکستان کے عوام کو بجلی مل جاتی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے 1.5 سال میں ہر چیز عوام کو دے دیا ہے، لیکن آپ نے بجلی کی بات کی تو میں آپ کو صرف وضاحت کر دوں کہ ہم نے 10,000 میگا واٹ سے زیادہ کے ایگریمنٹ سائن کر دیے. اگر آپ گھر بھی بنانے جائیں گی تو اس کو 2 سے 3 سال لگتے ہیں. اگر بجلی بنانے کے کارخانے بجلی بنانے کے کارخانے اگر آپ آج تو اس میں ایک ٹائم لگتا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے اپنے آپ کو ایسے شو کر دیا کہ ہم دنیا کے سب سے خراب ممالک میں انڈیا کی اگزامپل دے دوں. ابھی شاہد سید صاحب نے ذکر کیا تھا 35 سال جو ہمارے بیک یارڈ میں سول وار رہی ہے، افغانستان میں جو حالات رہے ہیں وہ ارتھ شیٹرنگ حالات ہیں. اس سے سب واقف ہیں کہ پاکستان پر کتنا اس کے اثرات ہوئے، نیگیٹو اثرات اکانومی کے حوالے. لیکن آج بھی پاکستان کی پر کیپٹا انکم جو ہے $1350 ہے، انڈیا کی $1500 ہے. آج بھی پاکستان کی پر کیپٹا انکم بنگلہ دیش سے 35% زیادہ ہے. سو ہم نے یہ جو ایک سیلف ڈیفیٹڈ ایٹیٹیوڈ بنا لیا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ نہیں ہو رہا، ہمارے ہاں کچھ نہیں. تھانہ کچہری کلچر ہم نہیں اس پر ناز کرتے کہ وہ بہت اچھا ہے، لیکن آپ پلیز
स्विट्जरलैंड से मुकाबला ना करें, आप इंडिया से हमारा मुकाबला करें, आप बांग्लादेश से करें, आप श्रीलंका से करें, तो फिर आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस सामने आएगा। मुझे नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद रखते हैं जो आप बातें अच्छी जब आपका वक्त मुद्दत मुकम्मल होगा, इस हुकूमत का भी है 3 साल आप लोगों के पास, तो वाकई वो नताइज अवाम तक भी पहुंचे जिनकी आपने बातें की, ना कि आने वाली हुकूमत इस बात पे तनकीद करे कि जाने वाले सब समेट के ले गए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी बात पे गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे जो जुबैर साहब ने की। नून लीग का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, क्या वो वाकई बेहतर तौर पर आगे बढ़ रहा है, या फिर जिस तरह बहुत से वुज़रा जब बहरानी सूरत हाल पैदा होती है तो उसे कोई साजिश कह देते हैं, इसके लिए कोई साजिश पीछे है। कुछ मजीद गुफ्तगू ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। शायद सही साहब, अभी जुबैर साहब से भी हम गुफ्तगू कर रहे थे, वो उसमें बड़ी कामयाबियां हुकूमत की बता रहे थे। जब मैंने बात की ब्लैकआउट भी हुआ 48 दिन में 4 बार, पेट्रोल नहीं मिल रहा था, वो उसकी कमी होगी। हर दिन एक नया बहरान है इस हुकूमत के लिए, अवाम को चीजें उस तरह से मुयस्सर नहीं। क्या नून लीग का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो बहुत अच्छा और कामयाबी से काम कर रहा है, या फिर वुज़रा कह रहे थे कोई साजिश हो रही इस मामले के पीछे, कमी कहां पर है? देखो मैं बता दूं, जुबैर साहब जितनी भी बातें की ये पाकिस्तान के लिए नहीं थी, ये बरतानिया के लिए थी, या शायद अमेरिका में जो मेरा एक बेटा शायद उसकी समझ आया, मेरे पूरे खानदान की किसी की समझ में ये बातें नहीं आई। जो इसने रिजर्व बताया, प्लान बताया, ये बेहतरी बताई नहीं। हाँ, फील्ड में जो 18 करोड़ आवाम इस वक्त जो देख रहे हैं वो बिजली के लिए इन्होंने खुद बताया कि 6 महीने में करेंगे, जबकि मुझे बताया कि कौन सा प्लान तुम लाओगे जो 6 महीने में होगा। जो चीज़ें नहीं होनी थी नहीं बतानी थी। सियासतदान अपना वो जो करेक्टर होता है, जो जुबान लैंग्वेज होता है, उसको इस तरह से इस्तेमाल करके आगे उसके लिए शर्मिंदगी ना हो। क्यों? ये मीडिया दवर है, आप लोग जाकर के उसके पुराने स्पीच निकाल कर उनको दिखाते हो, फिर शर्मिंदगी होती है। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मुल्क खमीर गलत मिला हुआ है, मुल्क की पॉलिसी गलत थी, मुल्क इस हालत जंग में है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो मुझे जनरल की बात में फिर बोला कि उसकी एक बात अच्छी है कि कल को छोड़ो, आज बताओ आज क्या करना है। आज हम सबको इत्तेफाक यका करना है, नवाज शरीफ को टाइम देना चाहिए, इमरान खान को टाइम देना चाहिए, उनको अपने अपने सूबे में, इनको अपने मरकज में बैठ के वो फैसले करना चाहिए जो तल्ख फैसले। लेकिन एक कंधे पे एक इसाक डाल के ऊपर सारा बोझ डाल करके ये मुल्क नहीं सुधरेगा। आपको चाहिए कि आप टीम में वो लोगों को जगह दे जो आपके साथ मेरिट भी काबिल भी। अगर सारा काम तुम अकेला करना चाहोगे तो ये नामुमकिनात नहीं होगा। टीम वर्क सही करो, टीम वर्क आपका कमजोर है, आप देर से पैसे ले करते हो, पैसे ले अच्छे करते हो। आपने ऑपरेशन कराची किया, ज़रब के सारी चीजें अच्छाई भी जाती है और आपको रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन ये मुझे बताओ, आज जो आवाम है वो तकलीफ में है, आवाम को ज्यादा तकलीफ है। उस तकलीफ को दूर करने के लिए मैं बताऊँ, जिस तरह ये बातें करें, बलूचिस्तान में एक वजीर बंदा बना वजीर खजाने का, वो जाके जब कुर्सी पे बैठा बोला चाबियां किधर है, बोला किस चीज का, बोला वो खजाने तजूरी किधर, मैं नोट तो गिनूं देखूं तो सही। अब जब आप ये मिनिस्टर को ये पता नहीं कि खजाना होता क्या है और पैसे किधर होते हैं, तो इस तरीके से आप ये आम आदमी को तुम्हारा फलसफा तो समझ नहीं आएगा। ये जो तुम्हारे स्पीच है जुबैर साहब, ये लंदन बरतानिया वाला और गवर्नर की समझ आ गया होगा, बाकी किसी की समझ नहीं। हमारे वफाकी वजीर खजाना को भी बहुत मसरूफ रखा गया है, बेतहाशा कमेटियों के 60 से ज्यादा कमेटियों को वो हेड करते हैं, जिसमें उनकी वजारत से बाहर निकल के बहुत सी कमेटियां हैं। जुबैर साहब, जिस तरह अभी बात की शाहिद सैयद साहब ने, एक तो उन्होंने बात की जो टीम है उसकी, और दूसरा ताखीरी फैसले होते हैं नून लीग की हुकूमत की जानिब से। ये फरमाइएगा कि क्या जो वुज़रा हैं वो अपनी वजारतों के मुताबिक ही लगाए गए, उनकी दिलचस्पी है, या फिर उनकी वजारतों में दिलचस्पी नहीं, या फिर ये कहा जाए कि कैपेबिलिटी और एक्सपर्टीज ही उनके पास नहीं है उन वजारतों से मुताल्लिका? मेरा ख्याल है हमारी जो कैबिनेट है, कैबिनेट के मेंबर्स हैं और टीम के मेंबर्स हैं और ये मैं बिल्कुल सच्चाई से बात कर रहा हूँ, अगर आप पिछले 20 साल में किसी भी कैबिनेट का मुवाजना करें, किसी भी सिविलियन हुकूमत का, तो दे आर आउटस्टैंडिंग पीपल, हाईली एजुकेटेड, PhDs, वॉर्टन बिजनेस स्कूल के MBAs, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और अगर आप ये इससे ज्यादा, मेरा ख्याल है, क्या चाहे वो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं या इसाक डार साहब हैं या एहसन इकबाल साहब हैं या अनुषा रहमान है या मिफ्ता इस्माइल है, यू कंटिन्यू टू नेम पीपल, दे आर ऑल हाईली एजुकेटेड एंड ऑल वेरी वेरी कॉम्पिटेंट। मेरा नहीं ख्याल है जी, ख्वाजा आसिफ साहब, तो शायद खाकान अब्बासी आर्टिकुलेट। नहीं, मैंने पहले बात की थी शाहिद सईद साहब किसी भी सिविलियन हुकूमत से, क्योंकि हम बिलीव ही नहीं करते कि मार्शल लॉ के साथ हमारा मुवाजना करने की जरूरत है, क्योंकि वो एक सिस्टम ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल सिस्टम के साथ मेरा ख्याल है आप भी एग्री करेंगे हमें मुवाजना नहीं करना चाहिए। जब मैं शाहिद सईद साहब ने कहा कि इंग्लैंड में कोई समझेगा, भाई कीमतें कम होने की बात
پورا پاکستان سمجھتا ہے. پاکستان میں پچھلے 8 سال میں اتنی کم قیمت نہیں تھی. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں, ایکسچینج ریٹ, ڈالر ریٹ پاکستان میں ہر شہری سمجھتا ہے اور مانتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت میں اتنا کم جو آیا ہے 100 کے قریب, اور 100 سے بھی نیچے چلا گیا تھا. اگر دھرنے نہ ہوتے تو اس وقت 100 سے کم ہوتا ہے, لیکن ابھی بھی بہت ریزنیبل ہے. اور تمام ممالک, میں صرف انٹرسٹ ریٹس کی بات کرتا ہوں, ڈسکاؤنٹ ریٹ جو 8.5% ہے پچھلے 10 سال میں سب سے کم ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ عوام کی بات کرتے نا, جو کریڈٹ ہے جو بزنس مین لینے آئیں گے بزنس آپریشنز کے لیے, ان کو سب سے سستے داموں پر کریڈٹ ملے گا. اسی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ پچھلے 9 سال میں سب سے ہائیسٹ ہے. 50% سے زیادہ نیچے آ گئی, پاکستان میں نہیں آئی. کہاں پہ ہے اس وقت؟ جی یہ میں آپ کو اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. اگین میں کہتا ہوں کہ آپ موازنہ کیا کریں. ہندوستان میں پیٹرول کی قیمت فی لیٹر اس وقت 102 روپے, میں نے آپ سے انٹرنیشنل مارکیٹ کا پوچھا, آپ بتائیں پاکستان میں اس کے کیا اثرات آئے ہیں؟ تو وہ بھی تو انٹرنیشنل مارکیٹ سے لیتے, وہ کون سے کوئی اپنا نکال رہے ہیں تیل, وہ بھی تو امپورٹ انہی جگہوں سے کرتے ہیں جہاں سے امریکہ برطانیہ سے موازنہ شروع کرتے ہیں. جب دل کرتا ہے بھارت بنگلہ دیش سے, کیوں نہ میں مقابلہ کروں. 25% پیٹرول سستا ہے پاکستان میں کمپیئرڈ ٹو انڈیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے زبیر صاحب, بالکل پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انٹرنیشنل آئل پرائسز کم ہوئی ہیں, ہم نے پاس آن کیا. چاہوں گی چانڈیو صاحب سے آخری سوال, آپ کا تجربہ اور سیاسی تجزیہ جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم بات کریں گورننس کی, گورننس کا آرٹ کس طرح بہترین ہو سکتا ہے؟ کھیل میں وننگ کمبینیشن کی بات کی جاتی ہے. چانڈیو صاحب, اچھی ٹیم ہونی چاہیے اور اوسط کپتان ہونا چاہیے, یا بہترین کپتان ہونا چاہیے اور اچھی ٹیم ہو تو سیاست میں ڈیلیوری ہو سکتی ہے اور عوام کو بہترین مل سکتا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ وننگ کمبینیشن کیا پالیٹکس؟ اگر اس حکومت کپتان کو جو مینڈیٹ حاصل ہے وہ تو مشکل سے ہی کسی کپتان کو حاصل ہوا ہے. اگر اس طاقت کے بل بوتے پر کوئی اچھے فیصلہ کرنا چاہے تو ایک آئیڈل حکومت ثابت ہو سکتی ہے اور جمہوریت کے لیے بہتری ہو سکتی ہے. لیکن اقربا پروری کرنی ہے, ایک ہی برادری کے, ایک ہی شہر سے افسر لانے ہیں, اپنی پسند کے وزراء لگانے ہیں, احتساب نہیں کرنا ہے, پارلیمنٹ کے سامنے جوابدہ نہیں ہونا ہے. زبیر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, آئیڈل وزراء ہیں, پڑھے لکھے ہیں. ساری وی سی, جتنے بھی وی سیز ہیں, وائس چانسلرز جو ہیں, ان سب کو وزراء بنا دیا جائے. میرے خیال میں اس سے تو پڑھے لکھے لوگ کوئی نہیں ہوگے. پارلیمنٹ پاگل ہے, میڈیا پاگل ہے, جو آئے دن باتیں کر رہی ہے. آپ کے وزراء معافیا مانگتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے پیٹرول کے معاملے میں, اب آپ ان کو لاکھ تحفظ فراہم کریں. لوگ تو آپ کی نہیں مانیں گے, وہ تو پرائم منسٹر صاحب کی نہیں مان رہے. جناب آپ محنت کر رہے ہو, بحران نہیں ہے تو پھر آپ معافیا کیوں مانگتے ہو؟ 2 بڑے معزز وزراء نے معافی مانگی ہے, آپ کیسے ہو سکتے ہو؟ جناب آپ طالبان سے بات چیت سے لے کر پیٹرول تک آ جائیں, کتنے مسائل ہیں جن میں آپ کے وزراء نااہل ثابت ہوئے, آپ بتائیں. آپ لانگ مارچ کو دیکھیں کس انداز سے آپ نے اسے ڈیل کیا ہے, کیا نتیجہ آپ کا نکلا ہے. کبھی آپ پاور کا شو کرنا چاہتے تھے, کبھی وہاں منہ کی کھانی پڑی ہے آپ کو. وہ آپ کے سامنے ناک میں بیٹھ کر ادھر اسمبلی میں بیٹھے ہیں, دیواریں پھلاک کے گئے, توڑ کے گئے. آپ کچھ بھی کر سکتے تھے. آپ کی نیت اچھی ہو سکتی ہے, میں آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتا. بہت بہت شکریہ. معذرت کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. مولا بخش چانڈیو صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما, محمد زبیر مسلم لیگ نون کے رہنما, اسلام آباد سے آپ نے جوائن کیا. یہاں لاہور اسٹوڈیو میں شاہی سعید صاحب آپ تشریف فرمایا, بہت شکریہ. وسیم اختر صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. سیاست زیادہ بیوروکریسی اور اقربا پروری اس ملک کے سول اداروں کو کھا گئی ہے, کیونکہ تحفظ صرف اور صرف حکمرانوں کے مفادات کا کیا جاتا ہے, عوام اور ریاست کے مفادات کا نہیں. نواز شریف صاحب کے پاس ابھی بھی 3 سال کا وقت ہے, ذرا ٹھہریے اور سوچئے کہ آپ کا ماڈل آف گورننس کیا ہے, کیونکہ اگر عوام کو ڈیلیور نہ کیا تو یہ 3 سال بھی ایسے ہی گزر جائیں گے, جواب ہاتھ میں نہ ہوگا. نیوز روم سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.